أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ استعاذہ اور بسملہ کے احکام۔ مصباح التجوید کا یہ تیسرا سبق ہے۔ استعاذہ اور بسملہ۔ استعاذہ کا معنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسملہ کا معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے احکام ہمیں یہاں بتائے جا رہے ہیں۔ استعاذہ کا کیا حکم ہے؟ تو استعاذہ کا حکم ہے قرآن شریف شروع کرنے سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے، چاہے شروع سورہ سے پڑھو یا درمیان سورہ سے شروع کرو۔ یعنی جب کبھی بھی قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کریں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہم بیٹھیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھ کر کے شیطان کو دور بھگائیں اور پھر قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو شیطان مردود سے، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے پہلے ہی تم اعوذ باللہ پڑھ لو۔ تو اسی وجہ سے اعوذ باللہ پڑھنا یہ ہم پر ضروری ہے، مستحب ہے، چاہے اب ہم شروع سے پڑھیں، یعنی پڑھنا ہی ابھی ہم نے شروع کیا ہے، جیسے کہ قرآن شریف لے کر کے بیٹھے اور قرآن شریف کا پہلا پارہ ہم نے شروع کیا جو کہ سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ بھی لکھی گئی ہے، تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو چاہے سورہ کی شروعات ہو، چاہے پھر کوئی سورہ، کوئی بڑی سی سورت ہم پڑھ رہے تھے اور اس سورت کو ہم نے 2-3 رکوع پڑھ کر کے رکھ دیا اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر قرآن شریف لے کر بیٹھے اور دوبارہ جہاں سے ہم نے پڑھنا چھوڑا تھا وہیں سے پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی مطلب صرف اتنا ہے کہ چاہے قرآن شریف ہم شروع سے پڑھیں کسی صورت کے، چاہے بیچ سے پڑھیں، جب بھی پڑھنا اسٹارٹ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ واجب ہے۔ بسملہ کا کیا حکم ہے؟ بسملہ یعنی بسم اللہ۔ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ توبہ یہ ایک سورت ہے قرآن مجید کے 10ویں پارے میں، تو یہ سورہ توبہ جو ہے اس میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا منع کیا گیا، کیونکہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کو لکھا ہی نہیں گیا، تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی بھی سورت پڑھے تو اس میں ہر سورہ میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، البتہ درمیان سورہ سے پڑھنے والے کو اختیار ہے، اگرچہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ ہو، جیسے کہ سورہ توبہ ہی پڑھ رہے ہوں ہم، لیکن شروعات سے نہیں بلکہ بیچ سے پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ شروعات میں لکھی جاتی ہے اور سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ کو لکھا ہی نہیں گیا، اس وجہ سے پڑھا بھی نہیں جاتا۔ لیکن اگر سورہ توبہ کو کوئی بیچ سے پڑھنا اسٹارٹ کرے، 4 رکوع 5 رکوع پڑھ کر کے بعد سے کوئی پڑھنا اسٹارٹ کرے، تو اب اگر وہاں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس میں اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ اگر ہم کوئی بڑی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسے کہ سورہ کہف کی تلاوت، تو یہ تقریباً 1 پارے کے برابر ہے۔ اگر سورہ کہف کی تلاوت کے لیے بیٹھے ہوں اور ایک بار میں پوری سورت مکمل نہ کر پائے تو دوسری مرتبہ لے کر بیٹھتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس جگہ بسم اللہ لکھا تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی برکت کی نیت سے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ میں بھی اگر بیچ سے شروع کر رہے ہوں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن شروعات میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، اس وجہ سے پڑھنے سے بھی منع کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی بھول کر کے پڑھ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گنہگار نہیں ہے۔ مگر بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ نمل میں ہے وہ قرآن کی اور آیتوں کی طرح درمیان سورت کی آیت کا ایک جز ہے۔ سورہ نمل ایک سورت ہے قرآن کی جس میں ایک آیت ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے، یعنی قرآن کے شروع میں جو سورتیں ہیں، جو ان سورتوں کی شروعات میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، بلکہ سورہ کو شروع کرنے کے لیے برکت کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ لیکن سورہ نمل جو ہے اس میں ایک جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کے طور پر موجود ہے، وہ اس لیے کیونکہ جس جگہ سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کی شروعات ہے۔ انہوں نے اپنا خط جب ملکہ بلقیس کو لکھ کر کے روانہ کرنا چاہا تو خط کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور اس کے نیچے اپنی ساری بات لکھی، تو وہ خط جو ہے وہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، اس وجہ سے یہ ایک آیت کے طور پر بسم اللہ موجود ہے قرآن میں۔ تو یہ بسم اللہ جو ہے یہاں وہ مراد نہیں، بلکہ جو سورہ کے شروعات میں لکھی جاتی ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں نہ پڑھی جائے، باقی سورتوں میں پڑھی جائے۔
جاننا چاہیے کہ قرأت اور صورت کے بلحاظ ابتدا اور وسط 4 صورتیں ہیں، یعنی قرآن شریف کو جب ہم پڑھنا شروع کریں، چاہے شروع سے پڑھیں چاہے بیچ سے پڑھیں، تو اس کی 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ اب وہ 4 طریقے کون سے ہیں؟ پہلا ہے شروع قرأت شروع سورہ، دوسرا شروع قرأت درمیان سورہ، تیسرا شروع سورہ درمیان قرأت، اور چوتھا درمیان قرأت درمیان سورہ۔ ان صورتوں میں 2 باتیں یاد کرنے کی ہیں، ایک تو ہر ایک کا حکم، دوسرے ہر ایک کے پڑھنے کا طریقہ، دونوں باتیں بالتفصیل بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی یہ 4 طریقہ بتایا گیا ہے، ان 4 طریقے سے ہم قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو پہلی قسم ہے یعنی شروع قرأت شروع سورہ، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اول صورت شروع قرأت شروع سورہ کا حکم یہ ہے کہ اس صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے، اور ان کے پڑھنے کے 4 طریقے ہیں۔ یعنی شروع قرأت شروع سورہ کا مطلب پہلے دیکھ لیں۔ شروع کا معنی شروعات، اسٹارٹنگ، قرأت کا معنی پڑھنا۔ تو جب ہم پڑھنا اسٹارٹ کریں شروع سورہ، اور سورہ کی بھی شروعات ہو، یعنی جب ہم نے پڑھنا اسٹارٹ کیا تو کسی نئی سورت سے پڑھنا اسٹارٹ کیا، تو سورہ کا بھی اسٹارٹنگ ہے اور پڑھنے کی بھی اسٹارٹنگ ہے۔ تو اس صورت میں اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے، اور ان کے پڑھنے کے 4 طریقے بتائے گئے ہیں۔ وصل کل، وصل کا معنی ملا دینا، کل کا معنی سب، یعنی سب کو ملا دینا، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ تینوں کو ملا کر پڑھنا، یعنی ہر ایک کو ایک ہی سانس میں پڑھیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی ہر ایک کے آخر میں جو ہم وقف کرتے، رکتے، ٹھہر کر کے سانس لیتے، تو یہاں ہم نے سانس نہیں لیا بلکہ سب کو ملاتے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جو میم ہے، اس میم کو بسم اللہ کی با سے ملا دیا گیا، رجیمی بسم اللہ، اس طریقے سے پڑھا گیا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو میم ہے، اس کو الحمد کے لام سے ملا دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی ہر ایک کو ایک ہی سانس میں پڑھا گیا ہے، سانس توڑا نہیں گیا۔ تو یہ ہے وصل کل۔ دوسرا فصل کل جسٹ اس کا اپوزٹ، یعنی ہر ایک کو الگ کر دیا گیا۔ فصل کا معنی جدا کر دینا، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں ہم نے سانس توڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی ہم سانس توڑ کر رک گئے۔ اور الحمد للہ رب العالمین، ان تینوں کو ہم نے الگ کر دیا۔ تو یہ ہو گیا فصل کل۔ اب اور ایک صورت تیسری، وصل اول فصل ثانی، نام سے ہی ظاہر ہو رہا، وصل کا معنی ملانا، فصل کا معنی الگ کرنا۔ وصل اول یعنی پہلے جو ہیں ان کو ملا دو، فصل ثانی بعد میں جو ہیں ان کو الگ کر دو۔ تو پہلے جو ہیں وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ سورہ ہے۔ مطلب ہوا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا کر اور بسم اللہ کو سورہ سے جدا کر کے پڑھنا ہے۔ وصل اول 3 چیزیں جب یہاں ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ، تو 3 چیزوں کو جب ہم تقسیم کریں گے تو وصل اول میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملانا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو ایک سانس میں پڑھا گیا۔ اور فصل ثانی یعنی جو بعد میں ہے اس کو ہمیں الگ کر دینا ہے۔ تو جب 2 کو ایک کر دیا گیا، یہ دونوں پہلے نمبر پر آ گئے، تو جو بعد میں ہے وہ سورہ ہے، سورہ کو ہمیں الگ کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، چاہے کوئی بھی صورت ہو۔ چوتھی قسم فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو ہمیں الگ کر دینا ہے۔ فصل کا معنی الگ کرنا، اول معنی جو پہلے ہے، تو پہلے جو ہے اسے الگ کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ہم نے الگ کر دیا، یہاں ہم سانس توڑ دیے۔ اور وصل ثانی یعنی بعد میں جو ہیں ان کو ملا دو، تو بعد میں بسم اللہ اور سورہ ہیں، اب ان کو ملا کر کے پڑھا جائے، یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے جدا کرنا، اعوذ باللہ کو الگ کر دیا جائے گا، اور بسم اللہ اور سورہ کو ملانا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو ہم نے الگ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ان دونوں کو ملا دیا گیا۔ یہ ہو گیا فصل اول وصل ثانی۔ یہ ایک صورت ابھی بیان کی گئی۔ اب دوسری صورت شروع قرأت درمیان سورہ، یعنی شروع قرأت پڑھنے کی تو شروعات ہے، درمیان سورہ، لیکن سورہ کا درمیان ہے۔ سورہ جو ہے وہ ہم نے ابھی سٹارٹ نہیں کی، سورہ ہم پہلے سے پڑھ رہے تھے، کوئی بڑی صورت تھی، اس کو ہم نے کچھ رکوع پڑھ کر کے رکھ دیا اور پھر کچھ دیر کے بعد پڑھنے بیٹھے، تو پڑھنے کی تو اسٹارٹنگ کہی جائے گی لیکن سورہ کی اسٹارٹنگ نہیں ہوگی۔
مثال کے طور پر سورہ یاسین کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ سورہ یاسین میں 5 رکوع ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے 3 رکوع پڑھ لیا تھا اور پھر ہم نے رکھ دیا، بعد میں پھر دوبارہ قرآن شریف لے کر بیٹھے پڑھنے کو، تو دوبارہ پڑھنا ہم نے شروع کیا، لیکن شروع سے نہیں پڑھ رہے بلکہ 3 رکوع کے بعد سے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہو گیا شروع قرأت درمیان سورہ۔ پڑھنے کی تو شروعات ہے لیکن سورہ کی شروعات نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا جائز ہے۔ اس صورت میں بسم اللہ پڑھنا جائز ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو فصل کل اور وصل اول فصل ثانی یہی 2 طریقے جائز ہوں گے، یعنی یہ دوسری صورت جو ہے اس میں اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو فصل کل یعنی اعوذ باللہ کو بھی الگ کرو، بسم اللہ کو بھی الگ کرو اور سورہ کو بھی الگ کرو، سب کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے الگ الگ سانس میں، ورنہ پھر وصل اول فصل ثانی یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کو ایک ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو سورہ ہے وہ ہمیں الگ کرنی ہے، کیونکہ یہ سورہ جو ہے یہ بیچ سے ہے، یہ اسٹارٹنگ سے نہیں ہے۔ اسٹارٹنگ سے اگر ہوتا تو پہلی صورت میں جو ہمیں بتایا گیا تھا وہی قاعدہ لگتا، لیکن یہ بیچ سے شروع کی جا رہی ہے اور قرآن شریف میں بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوتا، اس وجہ سے ہمیں یہاں اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملانا تو جائز ہے لیکن سورہ کو ہمیں بسم اللہ سے نہیں ملانا۔ یہی 2 طریقے جائز ہیں۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اعوذ باللہ کو کلام پاک سے فصل کر کے پڑھے۔ اب یہ بات یہاں کیوں آئی کہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے؟ کیونکہ اگر بیچ سے ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہوں تو وہاں بسم اللہ لکھا ہی نہیں ہوتا، تو اگر بسم اللہ وہاں لکھا ہی نہیں ہے تو اگر ہم نے نہیں بھی پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھتے ہیں برکت کی نیت سے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے یہاں کہا جا رہا اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اعوذ باللہ کو کلام پاک سے فصل کر کے پڑھیں، یعنی جیسے کہ ہم نے سورہ یاسین کا 3 رکوع پڑھ کر کے رکھا ہوا تھا اور چوتھے رکوع سے پڑھنا اسٹارٹ کیا، تو چوتھے رکوع کی شروعات میں کہیں پر بھی بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے، اسی وجہ سے ہم اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ اعوذ باللہ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ کو ہمیں سورہ سے نہیں ملانا ہے، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے آخر میں شیطان مردود کا نام آ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس وجہ سے شیطان کے نام کو اللہ کے کلام سے نہیں ملانا ہے، اس لیے اعوذ باللہ کو ڈائریکٹ قرآن سے ملا کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی وجہ سے یہاں کہا گیا کہ 2 ہی طریقے جائز ہیں، یا تو سب کو الگ کر دو یا تو اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا کر کے پڑھو اور سورہ کو الگ کرو، صرف یہی طریقے جائز ہیں۔ تیسری صورت شروع سورہ درمیان قرأت، یعنی سورہ کا تو شروعات ہے لیکن پڑھنے کی شروعات نہیں، پڑھ رہے تھے پہلے سے، پڑھتے پڑھتے ایک سورہ مکمل ہوئی، کوئی دوسری صورت ہم نے شروعات کی، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ پڑھ رہے ہیں پہلے سے لیکن نئی صورت اب اسٹارٹ ہوئی، جیسے کہ اگر ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ کہ آخری کے کچھ رکوع باقی رہ گئے تھے، اس کو پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا، اور سورہ بقرہ مکمل کرنے کے بعد سورہ آل عمران جو ہے وہ اسٹارٹ کی جا رہی ہے، تو مطلب کیا ہے کہ ایک سورہ ختم ہو رہی ہے اور دوسری سورہ اسٹارٹ کی جا رہی ہے، تو دوسری سورہ کی تو شروعات یہاں مانی جائے گی لیکن پڑھنے کی شروعات تو نہیں ہے، کیونکہ پڑھنا تو سورہ بقرہ سے ہی اسٹارٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ تیسری صورت جو ہے یہاں سورہ کی شروعات ہے لیکن پڑھنے کی شروعات نہیں ہے، درمیان قرأت ہے۔ اس میں صرف بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ نہ پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ تو ہمیں اس وقت پڑھنا ہے جب ہم نے پڑھنا ہی اسٹارٹ کیا ہو، یہاں ہم نے پڑھنا تو اسٹارٹ نہیں کیا، ہم تو پہلے سے پڑھ رہے تھے، سورہ کو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، اور جب سورہ شروع کی جاتی ہے سورہ کی شروعات میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، اسی لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اعوذ باللہ نہ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ درمیان قرأت میں سورہ توبہ شروع کرتے وقت استعاذہ کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے 9واں پارہ جو ختم ہوا ہے اس کے بعد 10واں پارہ شروع کیا جا رہا ہے، 10ویں پارہ میں سورہ توبہ آتی ہے، تو سورہ توبہ کو جب شروع کرنے لگتے ہیں لیکن پہلے سے ہی پڑھ رہے تھے قرآن شریف، پڑھتے پڑھتے ایک سورہ ختم ہو کر کے سورہ توبہ جب آئی ہے تو سورہ توبہ کو جب درمیان سے پڑھتے ہیں تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور بسم اللہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی اعوذ باللہ بھی نہیں کرنا، بسم اللہ بھی نہیں کرنا۔ اعوذ باللہ تو اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ سورہ توبہ سے تو پڑھنا اسٹارٹ نہیں کیا جا رہا ہے، پڑھ رہے تھے ہم پہلے سے، سورہ توبہ بعد میں آئی، تو اس وجہ سے اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔
اور بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ سورۃ توبہ میں بسم اللہ لکھی ہی نہیں گئی ہے، اس وجہ سے بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ لیکن برکت کی نیت سے بسم اللہ اگر کوئی پڑھ لے یا بھول سے پڑھ لے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ اس تیسری سورت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی۔ وصل کل یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ، تینوں کو ایک سانس میں پڑھ دیا جائے۔ فصل کل، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ، تینوں کو الگ الگ پڑھا جائے۔ اور فصل اول، وصل ثانی یعنی اعوذ باللہ کو الگ کر دیں، بسم اللہ اور سورہ کو ملا کر کے پڑھیں، کیونکہ سورہ کی شروعات ہے، پڑھنے کی شروعات نہیں ہے۔ پڑھ رہے تھے پہلے سے، جب پڑھنا اسٹارٹ کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، لیکن جب سورہ اسٹارٹ کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ اسی لیے فصل اول اعوذ باللہ کو الگ کرنا ہے اور بسم اللہ اور سورہ کو ملانا ہے، کیونکہ سورہ کی اسٹارٹنگ میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھی صورت درمیان قرأت، درمیان سورہ، یعنی پڑھنے کی بھی اسٹارٹنگ نہیں ہے، سورہ کی بھی اسٹارٹنگ نہیں ہے، تو اس صورت میں اعوذ باللہ، بسم اللہ دونوں نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ استعاذہ اور بسم اللہ کا تعلق ابتدا سے ہے۔ اب جب ہم پڑھ رہے ہیں پہلے سے اور کوئی سورہ بھی اسٹارٹ نہیں کر رہے ہیں تو نہ ہمیں اعوذ باللہ پڑھنا ہے نہ ہی بسم اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ اعوذ باللہ اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم پڑھنا اسٹارٹ کریں قرآن شریف کو، اور بسم اللہ اس وقت پڑھتے ہیں جب ہم کوئی سورہ اسٹارٹ کریں، تو نہ یہاں سورہ شروع کی گئی ہے اور نہ ہی پڑھنا، تو اس وجہ سے نہ اعوذ باللہ کریں گے نہ بسم اللہ کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ قسمیں آپ سبھی کو خوب اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔